بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا موضوع تہجد کی نماز پر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کن بندوں کو تہجد کی توفیق عطا فرماتا ہے اور تہجد کی نماز کن بندوں کو ملتی ہے۔ جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں، اس کے بنانے والے کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہونے کے بعد بھی اس پر یقین کے ساتھ دعائیں کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی نہیں، کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدوں پہ سجدے کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھتا ہے اور دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد کو تم تک لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو خود نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ وہ جو تہجد کا پہلا سجدہ کیا تھا میں نے، اس تہجد کے پہلے سجدے نے میری ذات کو ہی سمیٹ لیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سجدے کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ زمین کے ساتھ کی جانے والی سرگوشی آسمانوں میں گونجتی ہے۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ، مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں، بس مجھے اس لائق بنا کہ مجھ سے بھی کسی کو کوئی گلہ نہ ہو۔ اور جو چیزیں تہجد میں مانگنے سے نہیں ملتی تو پھر سمجھ جاؤ کہ وہ چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس چیز سے نوازتا۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم رات کی تنہائی میں خاموشی سے سسکیوں کے ساتھ اللہ کا نام پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کی محبت مانگتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ صرف اور صرف میرا ہے۔ اس لذت کو صرف وہی پا سکتا ہے جو تہجد پڑھتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ تہجد میں جو دعائیں ہم مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی؟ ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بہت پہلے کچھ دعائیں مانگی ہوتی ہیں اور پھر اچانک سے وہ دعائیں ہماری قبول ہو جاتی ہیں اور پھر ہم بے ساختہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اے میرے پیارے اللہ، تجھے یاد تھا کہ میں نے یہ مانگا تھا، اور ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ تم ان دعاؤں پر بھی یہی الفاظ کہو گے جو تم اب دعائیں مانگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ان دعاؤں پر بھی کن فیکن کی مہر لگائے گا۔ بس دعائیں مسلسل مانگتے رہو، اس لیے دعائیں مانگتے رہو کیونکہ آپ کی دعاؤں پر کن فرمانا کوئی مشکل کام تھوڑی ہی نہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور پتہ ہے تہجد کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ تہجد کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ تہجد تمہارے دل کو اللہ کی طرف موڑ دیتی ہے۔ پھر انسان کو طلب نہیں رہتی کسی کی، پھر اللہ سے ملاقات کی طلب سونے نہیں دیتی، پھر بس اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، بے پناہ محبت۔ آپ کو پتہ ہے کہ دعائیں جب قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ تہجد کی توفیق مل جانا ہی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ایسے معجزے ہوں۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے اور وہ ہم عام انسان کا بھی رحم دل رب ہے۔ جب انسان کی محبت آزمائش بن جائے تب اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں معجزے بن کر اترتی ہے۔ جب اللہ پر بھروسہ کر لو تو پھر یہ نہیں سوچو کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، پھر بس یقین رکھو کہ اب سب اللہ کرے گا اور اس نے جسے اپنا کام کرنا ہے یہ تو تمہارے نصیب کو بھی نہیں پتہ۔